بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پیج نمبر 2 پر مولانا شبلی نعمانی کا مضمون نکالے جس کا عنوان یعنی نام ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم. مسلمانوں کا قدیم پرانا طرز طریقہ یا شیوا تعلیم کا مسلمانوں کی تعلیم حاصل کرنے کا پرانا طریقہ یا شیوا یا طرز. مطلب کہ پرانے زمانے میں مسلمان کس طرح تعلیم حاصل کرتے تھے, کس طرح پڑھتے تھے, کس ماحول میں پڑھتے تھے اور کون انہیں پڑھاتے, کس انداز اور طریقے سے پڑھاتے. باتیں نہیں, یہ آج جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں, جس انداز میں پڑھا رہے ہیں, جو آپ کو پڑھا رہے ہیں اور جن کو پڑھا رہے ہیں, یہ انداز یہ سراسر مختلف ہے. پرانے زمانے کا جو انداز تھا وہ اس سے مختلف تھا, لہذا وہی انداز, وہی طرز, وہی طریقہ اور وہی شیوا آج پڑھیں گے. تو اس سبق کا عنوان کیا ہے اس مضمون کا؟ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم. اور مضمون آپ جانتے ہیں, مضمون کی تعریف بھی آپ نے پڑھی ہے فرسٹ ایئر میں, اور مضمون کے اجزاء ترکیبی بھی آپ نے پڑھے ہیں. اور آپ کے پیپر میں سب سے قیمتی اور سب سے بہترین یا امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مضمون ہوگا. 10 نمبر کا سوال آپ کے پیپر میں آئے گا کہ فلاں موضوع پر کیا کریں, مضمون لکھیں. لہذا مضمون کا طریقہ کار سیکھنا اور سمجھنا یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ مضمون سے مراد ہے ضمن, قبضے میں لینا. مضمون آپ اس موضوع پر, اس ٹاپک پر لکھ سکتے ہیں جس کے حوالے سے آپ کے پاس مواد یعنی علم سب سے زیادہ ہو, سب سے وقیع ہو, اہمیت کا حامل علم ہو. اور مضمون کی اجزاء ترکیبی اجزاء جو ہے وہ 3 ہے. تمہید, جس سے آپ شروعات کرتے ہیں, اپنے ٹاپک کا تعارف پیش کرتے ہیں, انٹروڈیوس کراتے ہیں. اور دوسرا جز جو ہے نفس مضمون ہے, جس میں آپ اپنا مدعا یا اپنا مقصد, جو بات آپ کے ذہن میں موجود ہے, وہ آپ پیش کرتے ہیں. اور تیسرا نقطہ ہے اختتام, جس میں اس اپنے ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں کہ اس ٹاپک کے حوالے سے میرا فلسفہ یا میری رائے یہ ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے. تو یہ مضمون ہے. سنیں, 145 ہجری میں حضور پاک نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس ہجرت کے 145 سال بعد, یعنی جب تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی, تصنیف وہ کتاب جو حرف بحرف اور لفظ بلفظ آپ کی طرف سے ہو, آپ نے خود لکھی ہو, آپ کی اپنی پیدا کردہ یا تخلیق کردہ کتاب ہو, اس کو تصنیف کہتے ہیں. اور جس نے یہ لکھی ہو اس کو مصنف کہتے ہیں. اور تالیف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں جتنے مضامین شامل ہوتے ہیں اس کو اگر کسی نے ترتیب دی ہو. دیکھیں, یہ سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے, اس میں یہ سارے مضامین شامل ہیں, اور ان مضامین کو بالترتیب اس کتاب کا حصہ بنانا یہ کس کا کام ہے؟ مؤلف, تالیف کرنے والا پروفیسر محمد جمال. یہ اس کی کتاب نہیں ہے, لیکن مضامین کو ترتیب دینے کا عمل یہ کس نے کیا ہے؟ یہ پروفیسر محمد جمال نے یہ انجام دیا ہے. لہذا یہ مؤلف ہے اور یہ کتاب جو ہے یہ تالیف ہے. تو جب تک دیکھیں پرانے زمانے میں, جس زمانے کی بات ہو رہی ہے, اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ قرآن اور احادیث مبارکہ ان کو توجہ دی جاتی تھی, ان کے علاوہ کوئی کتاب موجود نہیں تھی.
فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، اردو، انگریزی وغیرہ وغیرہ یہ سبجیکٹس جو ہے یہ موجود نہیں تھے. لہٰذا جب تصنیف و تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، جو تعلیم و تعلم تھی اس وقت، تعلیم پڑھنا، تعلم پڑھانا، پڑھنے پڑھانے کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ وہ عرب کے سیدھا سادہ وہ سیدھے سادے لوگ تھے. وہ عرب کے سادہ اور نیچرل مین قدرتی یا فطرت کے تقاضوں کے موافق اور مطابق سیدھا سادہ انداز تھا نا، سیدھے سادے لوگ تھے نا، تو اس کو فطری انداز کہتے ہیں. سادہ اور نیچرل طرز زندگی کا فطری اور سادہ طرز یا طریقہ وی ډیر ساده دی او ډیر ساده ژوند تیری، دا فطری دی، ساده والی فطرت دی. دا الله تعالی له طرفه چې کوم دی نو انسان ساده پیدا دی، انسان ژوند چې کوم دی هغه به سیده ساده وي. دا موږ پکې دا ایډیټینګ بیا کړی دی ولا مرداریم پکې شامل کړی دي، ورنہ د فطرت د طرفه چې کوم دی ژوند ساده دی، انسان ساده دی. تو عرب کی سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موضوع تھی. ایک ہے موضوع، یہ ہے اس سے مراد ہے ٹاپک، اور ایک آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ لفظ موضوع یعنی درست، صحیح، درست. تو وہ طریقہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا نا وہ موضوع تھا، درست تھا. علوم وہ تھے، کون کون سے علوم پڑھائے جاتے تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا. وہ علوم پڑھائے جاتے تھے جن کا تعلق حافظے سے ہوتا. کتابیں موجود نہیں تھی، بلکہ اساتذہ جو سامنے آتے جو پڑھانے کی کوشش کرتے ان کو وہ سارے علوم یاد ہوتے، تو ان کا تعلق حافظے کے ساتھ تھا. لہٰذا وہ آتے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ اپنا حافظہ جو ہے وہ ڈیلیور کرتا، اسٹوڈنٹس بھی یاد کرتے اور پھر اپنے شاگردوں کو اسی طرح پڑھاتے. لہٰذا علوم وہ تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا. بحث طلب مسائل، مسائل وہ مسائل جو بحث طلب ہو، جس پر بحث کرنے کی ضرورت ہو، وہ مسائل، وہ موضوعات، مسائل سے مراد ہے ٹاپکس یا موضوعات، وہ بھی معمولی فہم ادراک سمجھ بوجھ اس کی دسترس یعنی پہنچ سے باہر نہ تھے. مطلب موضوعات، ٹاپکس جن پر لوگ بحث کرتے تھے، جن مسائل کی ضرورت پیش آتی تھی، وہ سیدھے سادے مسائل ہوتے. آج ہماری زندگی جن منازل سے گزر رہی ہے، جن مسائل سے گزر رہی ہے، اور جو مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، انتہائی مشکل ترین مسائل سامنے آتے ہیں. پہلے یہ مسائل موجود نہیں تھے. موضوعات، ٹاپک جو ہے وہ انتہائی آسان ہوتے، اور ان علوم کا تعلق حافظے کے ساتھ تھا. اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا. اور تعلیم کا جو طریقہ تھا، تعلیم حاصل کرنے کا یعنی تعلیم و تعلم کا، پڑھنے اور پڑھانے کا جو انداز تھا وہ وہی تھا. کیسا؟ یعنی سند اور روایت، سند اتھینٹک، مستند اتھینٹک تعلیم ہوتی. ایک بات جب کوئی استاد آپ کو پڑھاتے نا، بتاتے یا سناتے تو وہ مستند ہوتی. میں نے فلاں مفتی سے سنا ہے، وہ میرے استاد رہ چکے ہیں، تو میں نے فلاں مفتی سے سنا ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ مستند ہوتا. لہذا تعلیم کا طرز جو ہے وہ کس طرح تھا؟ سند اور روایت پر مشتمل تھا. روایت، فلاں سے روایت ہے. مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ایک بات سنی، اب استاد مستند ہوتا ہے. اپنے آبا و اجداد سے، اپنے مشران سے یا اپنے اساتذہ سے جب آپ کوئی بات سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے فلاں استاد سے سنا ہے، میں نے اپنے نانا سے، میں نے اپنے دادا سے سنا تھا. وہ مستند ہوتے ہیں اور مستند باتیں کرتے ہیں. لہٰذا یہ روایت ہے، یہ آپ روایت پیش کرتے ہیں، ان سے روایت ہے. اب اگر آپ
کسی کو یہ کہے کہ عادل سر سے یہ روایت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد سے یا کسی دوسرے بندے سے وہ بات سنی تھی اور آپ نے میرا حوالہ ان کو پیش کیا کہ عادل نے کسی دوسرے بندے سے سنا تھا, کسی دوسرے پروفیسر یا استاد سے سنا تھا, مولوی صاحب سے سنا تھا, اب ان سے روایت ہے تو یہ اس کو روایت کہتے ہیں. راوی, راویان حدیث لفظ آپ نے پڑھا ہوگا. حدیث مبارکہ کی جب تدوین ہو رہی تھی نا, احادیث مبارکہ جب اکٹھے ہو رہے تھے اور لکھے جاتے تھے اس زمانے میں, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, تو اس وقت جس سے حدیث لی جاتی تھی ایک صحابی جو ہے وہ آتا اور کہتا کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے, اب یہ حدیث ہے. تو ان سے جب حدیث لی جاتی تھی اور لکھی جاتی تھی تو اس کا راوی جو ہے وہ کون ہوتا؟ یہی صحابی ہوتا. جس طرح آج کل آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صحابی سے روایت ہے تو وہ راوی ہوتا ہے, اس نے حضور پاک سے سنا ہوتا ہے. تو اس طرز پر تعلیم جو ہے وہ دی جاتی تھی. یعنی سند اور روایت جو قدیم یعنی پرانے زمانے سے ان میں رائج تھا, مروج تھا, لیکن 100 برس کی مدت